کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں ہم ملیٹنٹ مخالف کارروائیوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹوں کے کئی بڑے کمانڈرز کو مار گرایا ہے، یہ کہنا ہے ڈی جی پی جموں کشمیر دلباغ سنگھ کا۔ آج انہوں نے بڈگام کا دورہ کیا اور پولیس کے جوانوں سے بات چیت کی۔ ہمارے نمائندے سمیع اللہ کے ساتھ خاص بات چیت کے دوران دلباغ سنگھ نے کہا، ہم جموں کشمیر میں امن کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کافی خوش ہوں کہ ماضی کی طرح اب جموں کشمیر کے نوجوان ملیٹنٹ صفوں میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس دوران دلباغ سنگھ نے امرناتھ یاترا پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے لیے آخری فیصلہ سرکار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ وچن بدھ ہیں کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو ایک سرکشت ماحول پردان کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری جموں کشمیر پولیس بہت بڑا رول اس میں ادا کر رہی ہے۔ باقی فورسز کے ساتھ مل کے نہ صرف یہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حالات کو اچھے سے مینٹین کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے۔ ہم لوگ بہت محنت کے ساتھ، یہ جو ٹیم جہاں پر ہے دن رات کام کرتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کامیاب آپریشن ہوتے ہیں، اور وہ دشمن کی طاقت، دشمن کی بندوق، دشمن کی گولی جو سرحد پار سے پاکستان اور اس کی ایجنسی جہاں پر بھیج رہی ہیں ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا ہم کافی حد تک صفایا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسا ماحول جس میں نے ابھی ذکر کیا کہ دشمن کی گولی سے مرے ہوئے دادا کی چھاتی کے اوپر اس کا پوتا بیٹھ کر کے روئے نہ، اس طرح کا ماحول جہاں سے ختم ہو اور جہاں امن کا ماحول بنے، وہ ماحول جس میں بچے خوشی سے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے سکول اور کالج اٹینڈ کریں، اپنا کیریئر بنائیں، اپنی لائف کو اچھے سے چلائیں۔ نمبر کافی ہے، نمبر اور بڑھتا رہے گا اس طریقے کا جو ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ نوجوان بچے جو پہلے بہکاوے میں آ کے بڑی تعداد میں ملٹنسی کی طرف جا رہے تھے، ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ایک دور آیا تھا جی پڑھے لکھے بچے ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ملٹن بن رہے ہیں، وہ دور بھی لگ بھگ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح کے بچے بھی جو ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ملٹنسی کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سیز فائر وائلیشن پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے وہ انفلٹریشن کروانا چاہتا ہے۔ جس ایریا میں وہ انفلٹریشن کروانا چاہتا ہے، آتنکیوں کو، دہشت گردوں کو بھیجنا چاہتا ہے، اسی ایریا میں زیادہ سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ ہمارے لوگ سختی سے اس ایریا میں ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں سیز فائر وائلیشنز کا، اور آئندہ بھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ کافی زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے سیز فائر وائلیشنز کی پاکستان کی طرف سے۔ جیسا میں نے کہا کہ انفلٹریشن بڈز ہوتی ہیں، اس کو ناکام کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و رکن پارلیمنٹ محمد اکبر لون نے کہا کہ غیر مقامی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے کر سرکار جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ نیوز 18 کے ساتھ بات کرتے ہوئے محمد اکبر لون نے کہا کہ ان کی پارٹی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے سرکار پر زور دیا کہ جلد از جلد ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانے کے عمل کو بند کریں۔ صاف ہے، یہ جموں کشمیر کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے سرٹیفکیٹس ایشو کرنے سے یہاں کی ڈیموگرافی جو ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی ان کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سرٹیفکیٹس ایشو ہونے جا رہے ہیں ان سے یہاں کے لوگوں کو موقع ملے، تاکہ یہاں کے غیر ریاستی باشندے ہیں جو، تو ان کو جیسے کہ انہوں نے کسی سیکرٹری کو بھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے۔ یہ کہ یہاں کی اتنی دوسری بات ہے کہ جس کو چاہیں اس کو دے سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں اس کو نہیں دے سکتے۔ کیا نیشنل کانفرنس اس کے خلاف آواز اٹھائے گی؟ اور شیئر 100% اس میں ہم کسی ایسے سرٹیفکیٹس اگر ہوں گے تو یہ کاغذی طور پر ہوں گے، اگر ایسے سرٹیفکیٹس ہوں گے تو ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ہم اس کو بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اس کے خلاف ہماری آواز اٹھے گی، اور ہم چاہیں گے کہ ایسے سرٹیفکیٹس ایشو کرنے۔ کلگام میں ممبر پارلیمنٹ نذیر احمد لاوے نے ڈسٹرکٹ اسپتال میں لیپروسکوپی سیکشن کا افتتاح کیا۔
لاوے نے اس مشین کو لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ اس سے قبل لاوے نے مشین کی خریداری کے لیے ایم پی لیڈ فنڈ میں سے 50 لاکھ روپے فراہم کیے تھے۔ نذیر احمد لاوے کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے حالیہ ملاقات میں ڈسٹرکٹ اسپتال کے لیے MRI مشین اور دیگر جدید آلات کی خریداری کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کولگام میں تمام طبی سہولیات میسر ہوں تاکہ مریضوں کو سری نگر اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DH کولگام اور دیگر طبی عملہ بھی موجود رہا۔ لوگوں نے رکن پارلیمنٹ نذیر احمد لاوے کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ ایک میکروسکوپک مشین لائی تھی جو پہلے یہاں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ہمارے علاقے ڈسٹرکٹ کولگام میں، یہ مشین نہیں تھی۔ پھر میڈیکل آفیسر سے میڈیکل اسٹاف سے بات کر کے اور ڈپٹی جو ہمارے کنسرن ہیں ان سے بات کریں، میں نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ سے 50 لاکھ روپئے ان کو دے دیے اور آج وہ مشین آ گئی تو ہم یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں مسئلے ہیں یہاں سے سری نگر جانا پڑتا تھا، بڑی مصیبت کی بڑی پرابلم تھی لوگوں کو، تو اس لیے ہم نے یہ آج اناگریٹ کر دیا اور انشاءاللہ مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ آج سے ہی یا کل سے اس کا کام اسٹارٹ ہوگا۔ شکریہ۔ کپواڑہ ضلع میں کرونا وائرس کے معاملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے ایک اہم فیصلے کے تحت ضلع میں 25 جولائی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کی ہے۔ اس دوران لاک ڈاؤن میں مختلف طرح کی رعایت دینے کا فیصلہ بھی لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نذیر احمد لون کا کہنا ہے کہ صرف ضروری خدمات بحال رہیں گی، نجی گاڑیوں کو SOP کے ساتھ چلنے کی اجازت ہوگی۔ 25 تاریخ تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے وتھ سم ریلیکسیشنز، جیسے ایسنشل سروسز لائک ڈیری یا ویجیٹیبلز تو وہ کھلی رہیں گے 7 سے 1 بجے تک اور وہ 5 دن کام کریں گے۔ سیٹرڈے اور سنڈے بالکل لاک ڈاؤن رہے گا۔ اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بالکل بند رہے گا، لیکن پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں لوگ جا سکتے ہیں ادھر ادھر وتھ سوشل ڈسٹینسنگ، صرف ایک ہی گاڑی میں صرف 2 لوگ جا سکتے ہیں۔ فی الحال بند رہیں گے جو نان ایسنشل سروس۔ سرکردہ صحافی و قلمکار غلام نبی خیال نے اداکار شادی لال کول کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ غلام نبی خیال نے شادی لال کول کو ادبی ثقافتی دنیا کا روشن ستارہ قرار دیا۔ کول سانہ ادبی ثقافتی دنیا گاش تارک اس نش دور گھت ژھو۔ مے پنہ جائے یقین کہ تمس کھانا مزاحیہ اداکار ہیوک ونس تان مز پید کرت۔ تم سند راونک مے ذاتی دکھ تکیاز مے تمس ستن اخ قریبی رشتہ تو سہ رشتہ تمہ سات گومت بیہن مضبوط یل مے تم سند مشہور سیریل شب رنگک 104 قص پنہ پانے لکھ۔ بہس امہ سیریلک رائٹر تو یہ رود ساروی کھتہ کامیاب ٹی وی سیریل اس 2 ورین چلیو تو شادی لال کول تہ چمکیو امی سیریل کی برکت تو آز تہ شب رنگک ناو شادی لال کول یمس تت ناو شمس الدین التمش تو التمش تمس ناو مگر اس زن تم سند اصلی جہار سہ درو تمس پانے نون۔ شب رنگ کور واریاہو دوستو ڈائریکٹ یت مز میں بیچ پیوان ناو ونکس یاد اشوک جیل خانی، سوہن لال کول، راجیش رانا، ظفر احمد تو مے یمہ کتھ ہند بی افسوس کہ امی سیریلک 3 نفر شادی لال کول، بنسی موٹو، ہردے ناتھ گروٹو گئی اس نش دور، یم تارک چمکن بی کیا تو سون ادبی دنیا گو یہند گھن ست یتیم تو بچس دلی تعزیت کران کول صبنس خاندانس تہندس عیالس تو بیس یژھان کہ تمن گژھِ اللہ تعالیٰ ہمت تو صبر دن۔ کے TFC میں BJP کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں BJP کے آرگنائزنگ سیکرٹری اشوک کول، حاجی عنایت علی، محمد علی مجاز کے علاوہ ایگزیکٹو کاؤنسلرز، BDC چیئرپرسنز، BJYM کرگل اور منڈل کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اشوک کول نے مودی حکومت کی حصولیابیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام تک حکومت کی اسکیموں کی جانکاری دینے پر زور دیا۔ اننت ناگ کے چینی وارڈر سری گفواڑہ علاقے میں آگ کی ایک پراسرار واردات کے دوران محکمہ صحت کے TRC کا کیفیٹیریا مکمل طور پر خاکستر ہوا۔ تفصیلات کے مطابق کیفیٹیریا سے اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔
मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई व फायर ब्रिगेड के ताउन से आग पर फौरी काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात के बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। लोगों ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का मुतालबा किया। कैफेटेरिया है, ये जल रहा है, तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पर लॉक था, यहाँ पर ये बिल्कुल बंद था, कोई यहाँ नहीं था उस वक्त। तो फिर हमने इसको जलते हुए देखा, यहाँ ना फायर सर्विस वाले थे, ना टूरिज्म वाले थे, ना कुछ। फिर हमने अपनी तरफ से सबको कॉल की और हम पुलिस स्टेशन चले गए। फायर सर्विस वाले अभी हमने इनको फ़ोन किया था तो ये भी कह रहे थे कि हमें ऑर्डर आना चाहिए तभी हम वहाँ पर आ सकेंगे। आप क्या चाहते हैं अब? जी सर, हम ये चाहते हैं कि हमें जो नुकसान हुआ हमें इसका कंपनसेशन चाहिए। त्राल में महकमा बिजली का एक मुलाजिम करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया। मंजूर अहमद शाह बस स्टैंड के करीब तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया है। जख्मी शख्स को पहले इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल पहुंचाया गया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने इसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया है। त्राल में आज महकमे ज़राअत की तरफ से किसान पखवाड़े का इनेकाद किया गया। पखवाड़े का इफ्तिताह एडीसी त्राल शब्बीर अहमद रैना ने सीईओ पुलवामा मोहम्मद कासिम गानी के साथ किया। इस मौके पर समाजी दूरी का लिहाज करते हुए किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरीज और महकमे शिप की तरफ से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत होने वाले फवायद के बारे में जानकारी दी गई। जोने हैं, नूरपुरा है, त्राल है, ये पामपुर पड़ता है और लुरगाम की एग्रीकल्चर 4 जोन है इस सब डिवीजन में हमारी। उसमें भी तकरीबन हमारी 80% कवरेज केसीसी इस पखवाड़े से पहले हो चुकी थी, लेकिन अब हमें टारगेट दिया गया है कि एवरी बेनिफिशरी शुड बी एनलिस्टेड इन दिस केसीसी। कोई इसमें जो भी मुस्तहिक ना रहे। 100% सैचुरेशन के लिए हमारा टारगेट डिस्ट्रिक्ट का 60,300 है, जिसमें आज के दिन तक हमने तकरीबन 53,000 बेनिफिशरीज केसीसी के दायरे में लाए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।